आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़ायद तलाक़ों की सुलह करवाई है। मेरी परवरिश है, मुझे कहा गया था कि आपने हमेशा सुलह की कोशिश करनी है और अगर डिवोर्स का मामला हो तो उसमें माजरत करके आपने अपने घर में आ जाना है। मियाँ बीवी की लड़ाई कम होती है, लेकिन ज़्यादा फैमिलीज़ जो है ना उनकी आपस में छोटी छोटी बातों के लेके इश्यूज़ बना लेते। जैसे कि आपको बारात में हमने कहे थे 200 बंदे, आप ले आए 300 बंदे, आप ले आए 250 बंदे, और ये बाद में ताने दिए जाते हैं। सूट होते हैं, कपड़े होते हैं ना औरतों के, उस पर बहस हो रही होती है कि आपने शादी में ये लगाना था, आपने ये सूट लगा दिया, उस पर लड़ाई। अमूमन जो मेरे मुशाहिदे में आई है चीज़, लड़कियां ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाती हैं। एक दफ़ा एक केस आ गया मेरे पास, लड़की ने फैंटी लगाई है लड़के को, लड़के ने थोड़ा ज़रा एक आध हाथ चला दिया, उसके बाद लड़की वो शायद वो ब्लैक बेल्ट थी जूडो की, उसने अच्छी भली फैंटी लगाई है उसको। कौन सी गिद्दड़ सिंगी है आपके पास कि आप सुलह करवा देते? अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में तलाक की जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़ायद तलाक़ों की सुलह करवाई है। आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। मेरे साथ मौजूद है अमीन हीरा कंबोज साहब। इनके एरिया में, इनके इलाका में जब भी लड़ाई होती है तो और बात इन तक पहुंचती है तो ये सुलह करवाने पहुंच जाते हैं। हैरान कुन बात थी मेरे लिए भी, और जब मैं इनसे मिला तो ये बड़े पोलाइट और बड़े मज़ेदार आदमी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इतनी तलाक़ों की सुलह इन्होंने कैसे करवाई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अमीन भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 100 से ज़ायद तलाक़ें जिनकी आपने सुलह करवाई, कैसे, कब से ये काम कर रहे हैं? अच्छा, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी एक ड्यूटी लगाई है और ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी। मैं वाइस चेयरमैन हूँ लाहौर से, यूनियन काउंसिल 136 से। जो मेरे चेयरमैन साहब थे उनकी ना कोई तबीयत नासाज थी, उस टाइम उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी कि यार ये तलाक़ के जो केसेस है आप सुन लिया करें। और अल्लाह ताला की ज़ात ने जब किसी बंदे से काम लेना हो तो अल्लाह ताला की ज़ात उन बंदे मंतखब कर लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे हिम्मत दी और मेरे बुज़ुर्गों की जो मेरी परवरिश है, मुझे कहा गया था कि आपने हमेशा सुलह की कोशिश करनी है और अगर डिवोर्स का मामला हो तो उसमें माजरत करके आपने अपने घर में आ जाना है। बिल्कुल उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं। हालांकि हमारी ज़िम्मेदारी है, यूनियन काउंसिल में जो चेयरमैन हजरात हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन मामलात को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करवा दिया जाए। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से, मेरे अल्लाह के करम से, जब भी जिस मामले में जाके कोशिश की है, समझाया है लोगों को, अल्लाह ने करम किया, उनकी सुलह हो गई। किस तरह के केसेस आते थे आपके पास? अच्छा, तकरीबन 80% जो केसेस हैं ना उनमें ज़्यादा जो है ना मसाइल वो फैमिलीज़ के हैं। मियाँ बीवी के कम मसले मसाइल हैं क्योंकि वो इस एज में होते हैं ज़्यादा, मतलब आप देख लें ज़्यादा अमूमन 22-23 साल का लड़का होता है और 17-18 साल की लड़की होती है, वो ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होते। मियाँ बीवी की लड़ाई कम होती है, तकरीबन आप कह सकते हैं 10-20% उनकी लड़ाई होती है, ज़्यादा अगर रेशो निकाल लें तो। लेकिन ज़्यादा फैमिलीज़ जो है ना उनकी आपस में, वही फैमिलीज़ जो मतलब इतने चाव से, इतने मोहब्बत से सारा ये करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, शादी अरेंज करते हैं, बच्चों के ऊपर ख़र्चा करते हैं और उसके बाद फिर छोटी छोटी बातों के लेके इश्यूज़ बना लेते हैं। जैसे कि आपको बारात में हमने कहे थे 200 बंदे, आप ले आए 300 बंदे, आप ले आए 250 बंदे, और ये बाद में ताने दिए जाते हैं। और आपने अपनी बेटी को आपने कहा था कि हम जहेज़ में ये देंगे, आपने ये दे दिया। मतलब अभी तक ये देखें ना, मुसलमान मुल्क में हम अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं, मुस्लिम कंट्री, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और ये जहेज़ जो है ना एक तो लानत है, ये जहेज़ सबसे बड़ी लानत है। और उसमें अंदाज़ा कर लें आपके जो सूट होते हैं, कपड़े होते हैं ना औरतों के, उस पर बहस हो रही होती है कि आपने शादी में ये लगाना था, आपने ये सूट लगा दिया, उस पर लड़ाई। मतलब ज़्यादा जो लड़की की वालदा उनकी लड़ाई है आपस में, जो लड़के का वालिद है, लड़की का वालिद है, उनकी आपस में लड़ाई है। मियाँ बीवी की लड़ाई बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। मुझे बताइएगा कि आपके पास जब केसेस आते हैं तो उनमें ज़्यादा गलतियाँ लड़की वालों की तरफ से देखी जाती हैं या लड़के वालों की तरफ से? अच्छा, हमेशा से ना लड़की को मजलूम कर दिया जाता है कि जी लड़की मजलूम है और लड़का बड़ा जालिम है। इस तरह नहीं होता। हमेशा ताली दोनों हाथों से बजती है। मतलब अमूमन जो मेरे मुशाहिदे में आई है चीज़, लड़कियां ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाती हैं। इसमें वालिदैन की तरबियत बहुत मुनसर करती है इसके ऊपर। मतलब लड़कियां अगर देखें ना, पिछले ज़माने में आप चले जाएं
تو اس زمانے میں آج سے جو ہماری مائیں تھیں, جو ہماری ماؤں کا وقت تھا, اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے, اب یہ آپ کا گھر نہیں ہے بیٹا, آپ کی وہاں سے لاش ہی نکلنی ہے, آپ کا جنازہ ہی آنا وہاں سے. اس کو کہہ دیا جاتا تھا کہ تمہارا گھر یہ ہے. لیکن آج کل کے دور میں لڑکی جب پہلے دن بھی اپنے سسرال کے گھر میں جاتی ہے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ماں سے بات ہو رہی ہوتی ہے فون پہ. یہ بہت بڑی خرابی کی ایک وجہ ہے. دیکھیں نا, اگر ان کے گھر کا ماحول الگ ہے, آپ کے گھر کا ماحول الگ ہے, کبھی وہاں پہ نقصان نہیں ہوگا, کبھی وہاں پہ پریشانی نہیں آئے گی جب آپ ان کے رنگ میں ڈھل جائیں گے, نہ کہ آپ ان کو اپنے رنگ میں جا کے ڈھالنے کی کوشش کریں. ان کی ایک فیملی ہے, ایک وہ اپنے گھر میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, کوشش کریں ان کے رنگ میں ڈل جائیں, کبھی لڑائی نہیں ہوگی. مجھے بتائیے گا کہ ان پڑھ فیملیز میں تو لڑائیاں ہوتی ہوں گی عموماً, لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ بھی لڑائی اس حد تک لے جائے کہ نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ جائے اور پھر آپ کے پاس آ جائے کیس؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اس میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا جو ہے نا وہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے, میٹر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2 ذہن آپس میں ملتے نہیں ہیں نا, وہاں پہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے, وہاں پہ ہمیشہ پریشانی. اچھا, میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ میں نے پہلے آپ کو گزارش کی ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی تقریباً 20% ہے, 80% اوپر فیملیز کی ہے. اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے ہاتھ جوڑ کے جتنی فیملیز ہیں جنہوں نے ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے اور جنہوں نے کر لی ہے بچوں کی شادی, خدا کے واسطے بچوں کو اپنی زندگی جینے دیں. دیکھیں ہمارے اسلام میں, عرب کنٹری میں, ہمارے ایشیا میں ادھر جو ہے نا ابھی وہ یہ نظام چل رہا ہے, عرب کنٹری میں جیسے بچے کی بیٹے کی یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ کیوں نہیں؟ بچے کو سیپریٹ کر دیں, اسی گھر میں ہی کر دیں. سیپریٹ سے مراد کہ اس کو علیحدہ کمرہ دیں, اس کو علیحدہ جینے کا موقع دیں, اس کو ان کی اپنی خواہشات ہیں, انہوں نے اپنی میاں بیوی نے اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرنا ہے, آپس میں بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے, نہ کہ آپ ہر وقت آپ ان کے اوپر اپنی مرضیاں مسلط کریں. ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک برگر بھی لے آیا بیٹا تو کہہ رہے چوری چوری کمرے میں لے گیا. چوری کمرے, دیکھیں نا, مطلب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, مطلب اس کو کی ہوئے گی جی منڈا چڈو ہو گیا جی, بڈھی تھلے لگ گیا. دیکھیں اگر جو اس کی ماں ہے وہ سوچے اس کا جو باپ ہے اس کے لیے ساری زندگی نہیں کرتا رہا, وہ بھی تو کرتا رہا نا. لیکن اس میں جو اگر کسی کی بیٹی کو لے کے آتے ہیں نا, اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھو, اس کو ملازمہ نہ سمجھو. اور جو اگر اسلام میں یہ ہے کہ جو ایک بیٹی ہے نا, اس کا اتنا فرض ہے کہ صرف اپنے اس کے میاں کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر, نہ کہ اس کے دیور اور جیٹھ اور ساس اور سسر سب کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اوپر. ہاں اگر وہ کرے تو اللہ کے حضور اس کا اجر بلند ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے پاس ڈفرینٹ کیسز آتے ہوں گے, کبھی کوئی ایسا کیس آیا ہو کہ عجیب و غریب وجہ تھی اور بات جو ہے طلاق تک لے آئے ہیں؟ سر آپ بلیو کریں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ پنجابی دن آٹا گوندھ دی تو ہلدی کیوں ہے. آپ اندازہ کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. دیکھیں انا کا مسئلہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں بنانا چاہیے, ہمیشہ کمپرومائز زندگی گزارنی چاہیے. مطلب اگر آپ کوئی موم کی گڑیا تھوڑی لے کے آئیں, ایک جیتی جاگتی خاتون ہے جس کو آپ اپنے گھر میں لے کے آئیں, اس کو سنیں, اس کو ٹائم دیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ کریں, اس کو سمجھیں. اور جب آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, اپنی مرضیاں مسلط کریں گے, تو میری جان نقصان ہی ہوگا, کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک کیس آ گیا میرے پاس کہ لڑکی نے پھینٹی لگائی ہے لڑکے کو لڑکی نے مارا. جی لڑکی نے, بڑی عمر کی تھی نہیں مطلب ایک ایج کے تھے, لیکن اس نے لڑکے نے تھوڑا ذرا ایک ہاتھ چلا دیا. اس کے بعد لڑکی وہ شاید وہ بلیک بیلٹ تھی جوڈو کی, اس نے اچھی بھلی پھینٹی لگائی ہے اس کو. اور پھر وہ جو لڑکے کا آواز تو نہیں جی نہیں اسی تو رکھنی نہیں ہے, میرے پتر دی وہ کر دیتی ہے, بےزتی کر دیتی ہے, کوٹ دیتا ہے میرے پتر کو. دیکھیں نا, وہ میاں بیوی ہے, ان کا جھگڑا ہو گیا یار آپس میں. اب یہ پڑھی لکھی سوسائٹیز میں جائیں, کہاں پہ جھگڑے نہیں ہوتے, ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ڈیورس کی طرف چلے جائیں. وہ میری پاگل آتی کی ہے جی, کیڑی پاگل آتی کی بھی تیری, ٹھیک ہے بچے ہیں ان کو سمجھاؤ. وہ تیری بہو ہے, مطلب بیٹی نہیں ہے, اس کو بیٹی سمجھو گے تو کبھی بھی تم یہ نہیں سوچو گے اس کا میں گھر خراب کروں. ٹھیک ہو گیا. تو جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر ان کے گھروں میں بھی لڑائی ہو تو وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں حاضر ہوں, اور یقین مانے میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کی میں نے صلح کرائی ہے, جب میں دیکھتا ہوں ان کے آگے بچے ہو گئے ہیں, دو ان کے بچے ہو گئے, میں اتنا خوش ہوتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مطلب ان کی صلح کروانے سے اللہ نے ان کی نسل بڑھا دی, آگے بچے ہو گئے. ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس کہ آپ صلح کروا دیتے ہیں؟ سر میں فوکس ہی صرف ماں باپ کے اوپر کرتا ہوں, ان کو کہتا ہوں خدا کے واسطے بچوں کو جینے دیں. پھر دوسری بات, جو جوڑے ہیں جن کے بچے ہیں آگے,
ان کو ہاتھ جوڑ کے ان کی منت کرتا ہوں خدا کے واسطے آپ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھے. آپ کا بچہ معصوم 2 سال کا, سال کا, 3 سال کا, 5 سال کا, اس بچے کا اور اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ آپ ڈیورس لے لیں گے, بچے کو باپ کے سائے سے محروم ہو جائے گا, اور جو مطلب جو ایک بچہ اپنی ماں کے سائے سے محروم ہو جائے گا. کھینچا تانی شروع ہو جاتی. آپ عدالتوں میں جا کے حالات دیکھیں, مطلب کھینچا تانی کر رہے ہوتے بچے, اور بچے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, خدا کی خدائی ہل جاتی ہے اس وقت. یہ ظلم نہ کیا کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کے مسئلے بنا کے, اور فیملیز, اور ایک فیملی نہیں خراب ہوتی, اس سے تقریباً 8-10 گھر افیکٹ ہوتے ہیں ایک ڈیورس ہونے سے. ایک ڈیورس. بالکل جی. ناظرین, طلاق ایک ایسا واحد حلال عمل ہے جو اللہ کے ہاں بہت ہی ناپسند. طلاق ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے. بے شک حلال ہے, لیکن اللہ پاک نے اسے ناپسند فرمایا ہے. تو گزارش ہے ان خواتین سے بھی جو بہو کو گھر لاتی ہیں اور اسے بہو سمجھتی ہیں, آپ کا دماد بہت اچھا ہے اگر آپ کی بیٹی کو خوش رکھتا ہے, اور اگر آپ کا بیٹا آپ کی بہو کو خوش رکھتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.